ہر انسان کی زندگی میں نہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ایسا آتا ہے جب وہ اللہ سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ بے شک جسے چاہتا ہے اپنے قریب کر لیتا ہے اور جسے چاہتا ہے پھر اپنے سے دور بھی کر دیتا ہے۔ تو لیکن یہ چیزیں دھیرے دھیرے لائف میں ہوتی ہے۔ اگر آپ نے یہ سوچا ہے کہ ایک دم سے ایسا ہو جائے کہ مطلب کہ ہم اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جائیں، تو یہ بھی پاسیبل نہیں ہے، کیونکہ ایک دم سے انسان اچھا بھی نہیں بنتا۔ اچھے بننے میں بھی دھیرے دھیرے وقت لگتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی اچھا انسان ہے تو وہ ایک دم سے برائی میں بھی نہیں آتا، دھیرے دھیرے برائی میں آتا ہے۔ جیسے کہ کوئی شراب نہ پیتا ہو تو دھیرے دھیرے اسے چھوٹا موٹا نشہ کرتے کرتے پھر بڑے نشے کی عادت لگتی ہے، ایک دم سے وہ شرابی نہیں بنتا، دھیرے دھیرے بنتا ہے۔ اسی طرح اچھا انسان بھی دھیرے دھیرے انسان بنتا ہے اور برا انسان بھی دھیرے دھیرے انسان بنتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کی یہ مرضی ہے اور اللہ پاک نے نظام ہی ایسا بنایا ہے۔ بلکہ کہ اگر آپ کو اللہ قریب کرے گا تو دھیرے دھیرے 1 اسٹیپ 2 اسٹیپ 3 اسٹیپ ایسے بلاتا ہے۔ جیسے کہ پہلے آپ کو نماز جو چھوٹتی تھی آپ نے اب چھوڑنا بند کیا، پہلے قضا ہوتی تھی آپ نے قضا بند کیا، پہلے آپ بیٹھ کے پڑھتے تھے اب آپ کو رکوع سجدہ کرنے میں مزہ آ رہا ہے، یہ کیا آپ نے۔ پھر اس کے بعد آپ نے قرآن شریف پڑھنا تلاوت کرنا شروع کیا، یہ اچھا لگنے لگا آپ نے ایکسٹرا چیزیں استغفر اللہ تعالیٰ کے نام جیسے رزاقو ہے اور بہت سارے اللہ کے نام جتنے بھی ہیں جن سے برکت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، وہ سارے نام کا آپ ذکر کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ اسٹیپ ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ انسان کرتا رہتا ہے تو اللہ کے قریب آتا رہتا ہے۔ اور یہی اسٹیپ وہ ہوتے ہیں جو کہ انسان چھوڑتا رہتا ہے تو اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ پہلے آپ کی نماز قضا ہوتی ہے، پھر وہ چھوٹ جاتی ہے، پھر پہلے نماز قضا ہوتی ہے تو اس کی فکر ہوتی ہے کہ اس کو پورا کرنا ہے، پھر بعد میں فکر نہیں ہوتی، ارے چھوڑ دو، جو چھوٹ گیا چھوڑ دو، پہلے جو سامنے پہلے اس کو ہی تو پڑھ لیں۔ ایسے کرتے کرتے چھوٹ جاتی ہے۔ پہلے انسان کھڑے ہو کے لمبی نماز پڑھتے ہیں، دھیرے دھیرے وہ بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، دھیرے دھیرے اسے اتنی سستی آنے لگتی ہے کہ اسے نماز پڑھنے میں کوئی من نہیں لگتا ہے، صرف وہ نماز ایک بوجھ کی طرح سے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو جب ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو پھر آپ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز میں آپ سے شیئر کروں گی کہ صرف نماز پڑھنے سے اگر آپ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہم بہت قریب ہو جائیں گے تو یہ تو اللہ کی مرضی ہو سکتا ہے اللہ کر لے، کیونکہ ہر کسی کے اعمال الگ الگ ہوتے ہیں۔ لیکن نماز بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن اللہ سے اٹیچمنٹ ہونا یہ ایک بہت بڑی بات ہے، بہت الگ بات ہے۔ اللہ کے اوپر توکل ہونا یہ ایک الگ چیز ہے، کیونکہ نماز تو فرض ہے تو اس لیے بھی ہر انسان پڑھ رہا ہے، 5 وقت کی یا پھر 4 وقت کی، یا کوشش کر رہا ہے۔ تو میں بھی ایسی پڑھتی، لیکن ایک توکل ہوتا ہے ایک یقین ہوتا ہے، ایک توکل ہوتا ہے، ایک اللہ سے دوستی ہوتی ہے، ایک اٹیچمنٹ ہوتا ہے۔ تو جب یہ چیز ہو جاتی ہے، جیسے ہم کچھ کام کرنے کے شروع کر رہے ہیں تو مشورہ کرتے ہیں اپنے فرینڈ سے، گھر میں کسی سے بولتے ہیں، تو پھر یہ ساری چیزیں ہم اللہ سے بولنے لگتے ہیں۔ جب آپ کو اللہ کے اوپر یقین ہو جاتا ہے اس بات کا بھی کہ اللہ تعالیٰ میری بات سن رہا ہے، میں اس سے بات کروں، سیم ویسے ہی جیسے گھر میں ہم انسانوں سے بات کرتے ہیں آس پاس میں، سیم ویسے ہی میں بات کروں، اپنی چیزیں شیئر کروں، اپنی مسئلے بتاؤں۔ یہ انسان جب کرتا ہے جب اللہ سے وہ اٹیچ ہوتا ہے۔ تو نماز تو ہر انسان کو دیکھا ہے پڑھتے، لیکن اٹیچمنٹ اللہ سے بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے، اور بہت کم لوگ میں نے اپنی لائف میں ایسے دیکھے ہیں جن کو کہ اللہ سے بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہو، ان کا توکل ایک دم نیکسٹ لیول کا ہو، اور دیکھ کر کے بس یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی ہوتے یہاں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اپنی ایک چھوٹی سی سٹوری شیئر کر رہی ہوں۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شادی سے پہلے تو میرے نماز روٹین میرا سب کچھ الحمدللہ اتنا بہتر تھا، اتنا اچھا تھا، تہجد بھی تھا، سب کچھ تھا، ایوری تھنگ بہت اچھا تھا۔ لیکن پھر شادی ہوئی تو دھیرے دھیرے کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، کوئی بولنے والا بھی ایسا کچھ نہیں تھا۔ میرے شوہر تو زیادہ تر باہر رہتے ہیں، اور اچھا میرے شوہر بولتے تھے جب وہ گھر میں رہتے تھے ہم نہیں پڑھتی تھی تو بولتے تھے، لیکن وہ زیادہ تر تو باہر ہی رہتے ہیں، رات کو آتے ہیں تو عشاء کی نماز ہی صرف ان کے سامنے میں پڑھتی ہوں، فجر، باقی ٹائم نہیں رہتے ہیں۔ تو پڑھا نہیں پڑھا، یہ پڑھ لیتے تھے، کبھی نہیں پڑھا، کبھی قرآن پڑھ لیا، کبھی نہیں پڑھا، تو اس طرح سے میرا جو روٹین چلتا تھا۔ تو پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب میں ایسا تھک گئی تھی اپنی لائف میں اسٹرگل کر کے، تو پھر میں نے شروع کیا کہ اللہ سے مدد مانگنا ہے، لیکن یہ چیز اچانک نہیں ہوئی تھی۔ آپ کو بھی پتہ ہوگا اسلام میں کوئی چیز اچانک نہیں ہوتا ہے، مطلب کہ ایک دن آپ نے سوچا اور بس وہ آپ نے ساری برائیاں ہٹا دی اور ایک دم آپ آ گئے اللہ کے
سجدے میں گر گئے، ایسا نہیں ہوتا ہے، دھیرے دھیرے چیزیں ہوتی ہیں۔ تو وہ پہلا پوائنٹ کون سا تھا میری لائف کا، جب میں چینج ہونا شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ کے قریب گئی، تو وہی پہلا پوائنٹ، وہ پہلا ٹرننگ پوائنٹ آج میں آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ اس ویڈیو میں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اس ویڈیو کو صرف اس لیے بنا رہی ہوں کیونکہ اس سے نا ایک اور چیز میں آپ کو سکھانا چاہتی ہوں کہ ہم اپنا وقت کس طرح سے برباد کرتے ہیں اس نام پر کہ ہم نا دنیاوی مطلب ہم محنت کر رہے ہیں، محنت کے نام پر ہم اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں کہیں کہیں جگہ، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت محنت کر رہے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو ایسا تھا کہ میں نے 2 چینل پہ کام کر لیا، تیسرا چینل بلاگ کا بنا لیا، اس کو 1 سال ہو گئے، میرے واچ ٹائم مائنس ہو رہے ہیں، یہ ساری تو آپ نے سنی رکھی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ میری جو سبسکرائبر تھے، جو مجھے پہلے سے جانتے تھے 2-3 سال پہلے سے، شروع سے سبسکرائبر مجھے اچھے ہی ملے ہیں، میں نے جتنے چینل نئے بنائے وہ لوگ پرانے والے پھر نئے پہ بھی آئے سپورٹ کرنے، میں نے ان کو سپورٹ کیا ہے نہیں کیا ہے ان سے مطلب نہیں ہے، لیکن انہوں نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے، کیونکہ جو انسان کرتا ہے اس کا ہمیشہ نام لینا چاہیے، اس کا احسان ہمیشہ ماننا چاہیے، جو چاہے وہ ہمارے ساتھ ابھی ہو یا نہ ہو۔ تو میرے سبسکرائبر شروع سے بہت اچھے ملے، ابھی بھی اچھے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے پہلے بھی بہت زیادہ اچھے تھے۔ تو کیا ہوا کہ جب میرے تیسرا چینل میں نے بنایا اور میرے سارے سبسکرائبر کو یہ چیز پتہ تھی پہلے سے، جو پہلے مجھے سپورٹ کر رہے تھے کہ پہلا میرا چینل تھا، دوسرا تھا، تیسرا، تو وہ میرا اسٹرگل بھی دیکھے ہوئے تھے، تو وہ مجھے بولی میری سسٹر سب کی، وہ لوگ لائیو کرتی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ سسٹر آپ لائیو کرو، آپ کا چینل بہت جلدی مونیٹائز ہو جائے گا، آپ بہت محنت کرتی ہو، تو ہم لوگ بہت دعا کرتے ہیں کہ آپ کا چینل جلدی مونو ہو اور آپ نا اس سے بہت اچھے انکم کریں، لیکن آپ کا نہیں ہو رہا نا، تو آپ لائیو کرو، لائیو میں بہت اچھے واچ ٹائم ملتے ہیں۔ تو میرے بہت سارے سبسکرائبر مجھ سے بولے کہ سسٹر لائیو کرو، لائیو کرو، پھر اس کے بعد میں نے اپنے چینل پہ سوچا کہ چلو لائیو کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جو نا میں لائیو کبھی آتی تھی، جیسے ابھی آتی ہوں 2 مہینے 5 مہینے پہ ایک بار آ گئی، اسی طرح سے لائیو آتی تھی، لیکن روز ڈیلی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ لائیو کرنا، لائیو آن کر کے بیٹھے رہنا، یہ چیز میں نے نہیں کری۔ پھر ان لوگوں کے کہنے پہ میں نے لائیو کرنا شروع کیا، لیکن اس سے پہلے میں نے اپنے شوہر سے بھی پوچھا تھا، تو کیونکہ وہ ایگری نہیں تھے لائیو کے لیے، اور مجھے بھی لائیو میں نا بہت زیادہ میں سوچتی تھی پتہ نہیں کیا لائیو، کیسے لائیو، اتنا کچھ نالج بھی نہیں تھا، تو پھر بھی میں نے سوچا چلو لائیو کرتے ہیں، لائیو سے کہ اب تو واچ ٹائم زیادہ بڑھ جائیں، تو میں نے لائیو اپنا شروع کیا۔ جب میں پہلے دن لائیو آئی تو 2-3 لوگ آئے جو میرے سبسکرائبر تھے، اچھے تھے، تو وہ لوگ تو اچھے ہی کامنٹ کریں گے، لیکن زیادہ تر نیگیٹو کامنٹ آ رہے تھے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو میں نا 20 منٹ آدھے گھنٹے ہی کر کے بس میری بس ہو جاتی تھی، ان سارے کامنٹ کو دیکھ کر کے میں یہ سوچتی تھی کہ بس میں 1 گھنٹے کیسے لائیو کروں گی، 1 گھنٹے تک ان کی بکواس، مطلب یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں اس کو کیا سنوں گی اور میں اس کا رپلائی کیا کروں۔ تو میں جو ہے نا پھر کیا کری کہ میں نے اپنا لائیو آف کر دیا، اور روز ڈیلی میں نے نا 10 دن کم سے کم لگاتار لائیو کیا ہوگا، اور روز میں یہ سوچتی تھی کہ اب میں نا لائیو نہیں آؤں گی، لائیو کرنا اچھی چیز نہیں ہے، اور اس میں تو اتنے نیگیٹو کامنٹ آتے ہیں، میں اب لائیو نہیں کروں گی۔ پھر اگلے دن پھر مجھے کرنا پڑتا تھا میرے واچ ٹائم کی وجہ سے، اور میرے سبسکرائبر بھی بولتے تھے، پھر میں اگلے دن آتی تھی، پھر میں یہی سوچتی تھی کہ میں لائیو نہیں کروں گی، لائیو سے جو نا کوئی فائدہ نہیں ہے، اتنے بیکار کامنٹس آتے ہیں یہاں پر، اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسا سوچتی۔ پھر میں نے ایک بار نا اپنے لائیو میں یہ چیز بولا کہ لائیو سے ایسے کچھ خاص فائدہ نہیں ہے، 1 گھنٹے تک میں کیسے بیٹھوں گی اور ایسے ایسے کامنٹ آتے ہیں۔ تو کسی نے نا ایک بھائی تھے، انہوں نے مجھے ایک آئیڈیا دیا کہ آپ نا ایسا کرو کہ آپ نعت پڑھ کے ڈالو اس میں، تو انہوں نے جب نعت کا نام لیا تو میں نے کہا میری وائس اتنی اچھی نہیں ہے کہ میں نعت جو ہے لائیو میں پڑھوں، تو میں نے کہا کہ لائیو میں جو ہے میں نعت پڑھوں گی تو میری وائس اتنی اچھی نہیں ہے جو کہ میں نعت پڑھوں، لیکن نعت تو میں نے نہیں پڑھا، لیکن ان کے نعت والی آئیڈیا سے مجھے ایک اور آئیڈیا آیا کہ انہیں میں اسلامک کنٹینٹ شیئر کرتی ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں میں نے دیکھا تھا اسلامک چیزیں وہاں پہ شیئر کر رہے تھے، میرے پاس بہت ساری حدیث کی کتاب ہے، تو میں نے سوچا ایک پیراگراف روزانہ میں پڑھا کروں گی، اور ان کے ہی اوپر لائیو کیا کروں گی، تاکہ نیگیٹو کامنٹ بھی مجھے نہ آئے اور کامنٹ بھی میرے اچھے آنے لگے۔ پھر اس کے بعد نا میں نے جو ہے اسلامک اپنا لائیو شروع کیا، اور لکھتی بھی اس پہ یہی تھی اسلامک لائیو اسٹریم، میں نے شروع کیا تو اس میں جو ہے میں اسلامک سوال کیا کرتی تھی، لیکن اس میں بھی کیا ہوا نا کہ کچھ دن تو ٹھیک تھا، 2-4 دن، پھر اس میں بھی کوئی نیگیٹو کامنٹ اور یہ وہ مطلب اس طرح کے آنے لگے۔ اچھا، اسلامک سوال کرتے ہوئے بھی میں 1 گھنٹہ پھر بھی نہیں کر پا رہی تھی، مطلب کہ میں نے 10 دن لگاتار کیا، تو اس میں سے میں نے 1 گھنٹہ 1 یا 2 دن کیا ہوگا، 1 گھنٹے میں رک ہی نہیں پاتی تھی، میرے سبسکرائبر بولتے تھے 1 گھنٹہ کرو گی نا تو اچھا واچ ٹائم ملتا ہے، میں 1 گھنٹہ بالکل نہیں رک پاتی، اس لیے میں سوچ رہی تھی کہ یار 1 گھنٹہ کیسے رکیں گے، آدھے گھنٹے میں ہی تو اتنے برے لوگ آ جاتے ہیں، 1 گھنٹے رکیں گے تو اور برے لوگ آ جائیں گے،
ان لوگوں کو مطلب بات کرنا، ایک بکواس کرنا، یہ ساری چیزیں تو فضول ہے، مطلب اس میں تو وقت میرا خراب ہو رہا ہے، یہ اس سے کچھ پروفٹ مجھے ہو نہیں رہا ہے، میرا ٹائم اور خراب ہو رہا ہے۔ پھر لائیو کرتے کرتے جیسے 9-10 دن ہوئے نا، ایک دن میرے دماغ میں ایک خیال آیا بس، کہ میں نے سوچا کہ میں یہ کیا کر رہی ہوں، مطلب اگر میں 1 گھنٹے یا آدھے گھنٹے کا لائیو کرنے کے لیے میرے پاس ٹائم ہے، مطلب میرے پاس وقت ہے اتنا میری لائف میں کہ میں 1 گھنٹے نکال کر کے میں روز لائیو میں بیٹھ سکتی ہوں، تو کیا میرے پاس اسلام کی چیزوں کے لیے، دین کی چیزوں کے لیے، یا پھر اپنا یقین، اپنا ایمان، اپنا مستقبل، اپنی دنیا اور آخرت بہتر کرنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے کیا؟ پھر اس دن سے میں نے سوچا کہ آج کے بعد میں کبھی لائیو نہیں کروں گی، اور اس لیے تو بالکل نہیں کروں گی کہ مجھے جو واچ ٹائم پورا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں بالکل نہیں۔ میرے دماغ میں اس ٹائم ایک بات آئی تھی کہ میں 1 گھنٹہ جب میں لائیو کر سکتی ہوں، تو میں 1 گھنٹہ بیٹھ کے قرآن بھی پڑھ سکتی ہوں، اور مجھے اتنا پتہ ہے کہ میں قرآن پڑھوں گی تو بہت کچھ مجھے مل جائے گا، لیکن میں لائیو کروں گی تو شاید مجھے کچھ نہیں ملنے والا۔ یہ سوچ کر کے میں نے اس دن سے لائیو کرنا بند کر دیا، اور میں نے سوچا کہ اب میں صرف اور صرف اپنے کنٹینٹ پہ فوکس کروں گی، اور جو میں اپنا ٹائم یہاں 1 گھنٹہ ویسٹ کر رہی تھی اسے میں ویسٹ نہیں کروں گی، وہ میں یہاں دوں گی، قرآن کو دوں گی، اپنی نماز کو دوں گی۔ تو یہ سوچ کر کے میں نے اپنا لائیو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا، اور لائیو جب بند کیا تھا اس کے 4 مہینے کے بعد ہی میرا چینل مونیٹائز ہو گیا تھا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور دھیرے دھیرے نا ایسے ہی پھر قریب آتے گئے، آتے گئے، آتے گئے، اللہ تعالیٰ قریب کرتا گیا، کرتا گیا، آنکھیں کھلتی گئیں، کھلتی گئیں۔ تو نماز پڑھنا صرف انف نہیں ہوتا ہے، نماز میں دل لگانا، سجدوں میں دل لگانا، اللہ سے باتیں کرنا، اور آپ کو اس بات کا یقین ہونا کہ ہر مسئلے کا حل اللہ ہے، اور وہ سن رہا ہے میری باتیں۔ اور جب میں نے اللہ سے اپنے چینل کے لیے دعا کرنا شروع کیا، تو میں نے آپ سے ایک بار شیئر کری تھی کہ پہلے میں اس لیے گئی تھی جے نماز پہ کیونکہ مجھے اپنے چینل کو مونیٹائز کرانا تھا، لیکن جب میں سجدہ کرنا شروع کری، اپنی نمازوں کو میں نے بالکل مکمل پڑھنا شروع کیا، تو پھر میں نے یہ دعا کی اللہ سے کہ اللہ جو میرے حق میں بہتر فیصلہ ہے نا، اللہ تو وہی فیصلہ کرنا، یہ چینل، یہ ساری چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، تو راضی ہے جس میں وہ چیز میرے لیے کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب میرا چینل مونیٹائز کیا تو میں اور بھی زیادہ بہت خوش تھی، کہ اس لیے کیونکہ حجاب میں رہ کے میں نے اپنے چینل کو مونیٹائز کرایا، اور اللہ کی مرضی سے بھی میں نے کیا کہ اگر تو راضی ہے نا تو ہی میرا یہ ہو۔ میں نے کوئی بھی چیز ایسے مسلط نہیں کرتی ہوں کہ مجھے یہ چاہیے تو چاہیے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر کچھ برا ہو گیا تو ہر چیز میں اللہ کی رضامند لے لیتی ہوں کہ اگر یہ بہتر ہے تو ہی میں کروں۔ تو پھر اس طرح سے میری لائف کا ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا، جہاں سے مجھے لگا کہ میں اپنے وقت کو نا بہت زیادہ برباد کر رہی ہوں دنیا کی چیزوں، اور مجھے احساس ہوا کہ جو وقت میں یہاں دے رہی ہوں وہ وقت اگر میں نے سجدوں میں، قرآن میں لگایا تو شاید میری دنیا آخرت بہتر ہو سکتی ہے۔ اور آج میں کہہ رہی ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میری دنیا بہت زیادہ بہتر ہے، اور آخرت بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہی ہوگی، یہ میرا دل کہتا ہے۔ اور ابھی تو زندگی ہے، باقی اور عبادت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ کے قریب جانا ہے، اتنا کہ بس ہم سوچیں اور وہ چیز ہو جائے۔ تو بس آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں اتنا ہی، بس میں آپ کو یہ کہنا چاہتی تھی کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ جب آپ کے زندگی میں آئے تو اسے کھوئیے گا نہیں، اپنا لیجیے گا۔ اور دوسری چیز یہ کہ اپنے وقت کو کمپیئر کریے کہ کہاں فضول خرچ کرنا ہے جس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا، اور جس چیز سے حاصل ہوگا وہاں اپنا وقت دینا شروع کریے۔ چلیے پھر ملتے ہیں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔